تو نیوٹن کا فرسٹ لا یہی تو کہتا ہے کہ اگر کسی باڈی کی موشن میں چینج نہیں آ رہا, موشن میں چینج دو طرح سے ہوتا ہے, ایک اس کے میگنیچیوڈ کے لحاظ سے, دوسرا اس کی ڈائریکشن کے لحاظ سے. سمجھے نہیں سمجھے؟ اب نیوٹن سیکنڈ لا یہ کہتا ہے, غور سے سن لینا, اپنی بات کمپلیٹ کرنے لگا ہوں, کنکلوژن دینے لگا ہوں. نیوٹن سیکنڈ لا یہ کہتا ہے کہ باڈی پر جس ڈائریکشن میں فورس لگائی جاتی ہے, باڈی میں ایکسلریشن بھی اسی ڈائریکشن میں پیدا ہوتا ہے. فورس اور ایکسلریشن دونوں کس میں ہوتے ہیں؟ سیم ڈائریکشن میں ہوتے ہیں. فورس اور ایکسلریشن دونوں کس میں ہوتے ہیں؟ سیم ڈائریکشن میں. کس میں ہوتے ہیں؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں, جب میں نے فورس باڈی کی موشن کی ڈائریکشن میں لگائی تو ایکسلریشن بھی کدھر تھا؟ ویلاسٹی کے سمت میں تھا. اب کدھر ہے؟ اس کے اپوزٹ ہے. سمجھ آیا؟ اور اب کدھر ہے؟ اس کے 90 ڈگری ہے. اسے سینٹریپیٹل ایکسلریشن کہتے ہیں. اس فورس کو سینٹریپیٹل فورس کہتے ہیں. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یاد رکھنا اللہ والو بات غور سے سن لو, بات غور سے سن لو اور اس کو دماغ میں میرے بچوں بٹھاؤ کہ ایک فورس کسی باڈی کی موشن کو 3 طریقے سے تبدیل کرتی ہے. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ میگنیچیوڈ آف ویلاسٹی ول ریمینز کانسٹنٹ, ریمینز کانسٹنٹ. ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گیا یا نہیں آیا؟ بٹ دا ڈائریکشن آف موشن will change بیٹا. تیسرے کیس میں میگنیچیوڈ نہیں چینج ہوگا, ڈائریکشن چینج ہوگا. کلیئر ہے سب کو؟ اب یہ پیڈ جو ہے یہ میں نے یہاں پر رکھا, میں جدھر کو فورس لگاؤں ادھر کو موو کرے گا. میں کدھر کو فورس لگا رہا ہوں؟ آپ کی طرف, ادھر کو موو کر رہا ہوں. ایسا ہی ہے. اب میں ادھر کو اپنی طرف کو فورس لگا رہا ہوں, ادھر کو موو کر رہا ہوں. میں لیفٹ سائڈ فورس لگاؤں گا, لیفٹ کو موو کرے گا. میں رائٹ سائڈ فورس لگاؤں گا, رائٹ کو موو کرے گا. میں اپ ورڈ فورس لگاؤں گا, اپ ورڈ موو کرے گا. میں ڈاؤن ورڈ فورس لگاؤں گا, ڈاؤن ورڈ موو کرے گا. یاد ہے کسی کو پرابلم؟ سیم ٹائم. اب نیوٹن کو یہ باتیں پتا تھی, یہ ساری باتیں اس کو پتا تھی. اب آپ کی سوچ چینج ہو جائے گی. سیب لٹکا ہوا کہاں پہ؟ درخت کے ساتھ. ٹہنی ٹوٹ گئی, سیب کدھر کو موو کر رہا ہے؟ کیوں؟ اگر سیب ادھر کو موو کر رہا تو اس کا مطلب فورس کدھر کو لگ رہی ہے؟ نیچے کو لگ رہی ہے. نیوٹن یہی سوچ میں پڑ گیا. جب اس کے سیب لگا اس نے کہا اچھا سیب درخت کے ساتھ لٹکا ہوا تھا, چاہیے تو یہ تھا ٹہنی ٹوٹی ہے وہاں پہ لٹکا رہا, وہاں پہ رہتا نا, نیچے آنا نہیں چاہیے تھا. اسے نیچے آنا ہی نہیں چاہیے تھا اس سیب کو. کیوں آیا نیچے؟ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا گریوٹی نیچے, اسے نہیں پتا تھا, کسی کو نہیں پتا تھا اسے پہلے. وہ سوچ میں پڑا یار مجھے یہ تو پتا ہے کہ باڈی پر جس سمت میں فورس لگے گی باڈی کے اندر ایکسلریشن اسی ڈائریکشن میں آئے گا. اب یہ ٹیشو پیپر یا جو اس کا سیب تھا وہ کہتا وہ لیفٹ بھی تو جا سکتا تھا. اگر اس پر فورس لیفٹ لگتی, اس کو یہ پتا تھا. یہ رائٹ جاتا اگر اس پہ فورس, اس کو اپورڈ بھی جانا چاہیے اگر اس پہ فورس اپورڈ لگتی. یہ ڈاؤن ورڈ آ رہا ہے, اس کا مطلب میں نے تو کوئی فورس نہیں لگائی اس کے اوپر. اگر یہ ڈاؤن ورڈ موو کر رہا تو اس کا مطلب کوئی چیز تو اس کو نیچے کھینچ رہی ہے نا. اب اس نے کہا کوئی رسی بھی نہیں لگی ہوئی جو اس کو نیچے کھینچے. اس سے پہلے لوگ یہی کہتے تھے کہ جب آپ نے کسی باڈی پہ فورس لگانی ہے نا تو آپ کو اس باڈی کو ٹچ کرنا ضروری ہے. کانٹیکٹ فورس کا کانسیپٹ تھا, نان کانٹیکٹ فورس کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں. سمجھو نا؟ اس نے کہا یار نیچے تو کوئی چیز نہیں ہے, میں نے تو کھینچا نہیں ہے, کون سی چیز ہے جو نیچے اور اس کو نیچے کھینچ رہی ہے. تو پھر اس کو پتا چلا کہ اس نے کہا نیچے کوئی اور چیز نہیں ہے, یہ تو زمین ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کے دماغ سے ایک پردہ ہٹایا. کس چیز کا؟ کہ زمین بھی چیزوں کو کھینچتی. اس کو ایک بات سمجھ آ گئی, اس کے دماغ میں ایک چیز سے پردہ اٹھا دیا. اللہ نے کہا کہ نہیں زمین کھینچتی ہے. اب سمجھو نہیں سمجھو؟ زمین کھینچتی ہے چیزوں کو. اس کا مطلب اچھا زمین کھینچتی ہے چیزوں کو. پھر اس نے
سوچا اچھا اگر زمین کھینچتی ہے تو پھر سورج بھی تو کھینچتا ہوگا. کیوں؟ دیکھو سورج سینٹر پہ, زمین سورج کے گرد ریوالو کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ اس نے کہا زمین کو سورج کھینچ رہا ہے اور زمین کس پہ منہ کر رہی ہے؟ سرکولر ٹریک پہ. سمجھ آ نہیں آیا؟ پھر بیٹا اس نے جو پلانٹس کی موشن تھی اس کو بھی ایکسپلین کیا, کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ اگر زمین سرکولر ٹریک پہ موو کر رہی ہے تو اس کو کون کھینچ رہا ہے؟ سورج کھینچ رہا ہے. اگر چاند زمین کے گرد ریوالو کر تو زمین اس کو کھینچ رہی ہے, سینٹیمیٹر فورس لگا رہی ہے, اس لیے وہ سرکولر موشن پرفارم کر رہا ہے. کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ تو بیٹا جی سیب کا نیچے آنا اس طرح اس بندے نے ایکسپلین کیا تھا. یہ گریویٹی تب انوینٹ نہیں ہوئی تھی, ڈسکور ہوئی تھی. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ کیونکہ نیوٹن ہی کو پتا تھا کہ واٹ از دا کنیکشن بٹوین فورس اینڈ ایکسلریشن, کسی اور کو پتا نہیں تھا. اس لیے اسی بندے نے کیا کیا؟ لا آف گریویٹیشن دیا. ورنہ اللہ کسی اور سے بھی کام لے لیتا, اللہ نے اس کے حصے میں ہی رکھا ہوا تھا. سمجھ آ نہیں آیا؟ اب آپ کو اس کی ساری تھیوری سمجھ آ گئی ہے. اب اللہ والوں مجھے یہ بتاؤ, سیب کو تو زمین نے لیا کھینچ, سیب بنا کس چیز سے؟ ایٹمز اور مالیکیول سے. تو کیا وہی ایٹمز اور مالیکیول جو سیب میں ہے کیا مجھ میں نہیں ہے؟ زمین مجھے بھی کھینچتی ہے, سیب کو بھی کھینچتی ہے, درختوں کو بھی کھینچتی ہے. اللہ والو وہ ایٹمز اور مالیکیول جو ہوا میں ہے, ہوا ایٹمز اور مالیکیول ہے نا, آکسیجن ہوا میں ہے, نائٹروجن ہوا میں ہے, ہائیڈروجن ہوا میں ہے, واٹر ہوا میں ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ جو میرے جسم سے باہر جا رہی ہے وہ ہوا میں ہے. تو کیا ان ایٹمز اور مالیکیولز کو زمین نہیں کھینچے گی؟ کھینچے گی نا. تو بیٹا جی جو ہوا کا غلاف آپ کی زمین کے گرد چپکا ہوا ہے, اس کے گرد موجود ہے نا, یہ زمین کی گریویٹی کی وجہ سے ہے. تم آج زمین کی گریویٹی ختم کرو, زمین پہ انسان بھی نہیں رہیں گے, ہوا بھی نہیں رہے گی, انسان بھی اڑ جائیں گے, آپ بھی کبوتر کی طرح اڑ گے وہاں. کیوں؟ زمین کھینچ رہی ہے آپ کو. سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ تو یہ چیز اب اپنے دماغ میں بٹھاؤ. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کیا سمجھے ہو؟ زمین کھینچ رہی ہے بیٹا, نیچے آتی ہی نا حمزہ, اتر نیچے آتی ہی نا اگر زمین نہ کھینچتی. ٹھیک ہے, تو اس نے سوچا یار یہ نیچے کو موو کر رہا ہے, اس کا مطلب نیچے موو کرنے کا مطلب کوئی فورس نیچے لگ رہی ہے. تو کون سی فورس تھی؟ وہ زمین کی گریویٹی تھی. یہ اس کو پتا تھا, اس نے اس سے یہ کنکلوژن نکال لیا اور اتنا بڑا لابھ دیا. اب اللہ والو زمین کے گرد جو ہوا موجود ہے وہ کس وجہ سے موجود ہے؟ زمین کی گریویٹی کی وجہ سے. زمین اس کو نیچے کھینچتی ہے, زمین اس کو نیچے کھینچتی ہے. کس کو کھینچتی ہے زمین؟ کس کو کھینچتی ہے؟ زمین ہوا کو بھی کھینچتی ہے, ہر چیز کو کھینچتی ہے. ہر وہ چیز جو کس سے مل کے بنی ہے. اچھا میرا ایک سوال میں آپ سب سے پوچھوں, آپ کے لیول پہ یہ سوال مجھے جو میرا لیکچر سنیں گے مجھے یہ تو کہیں گے یہ پوچھنا نہیں چاہیے تھا اس کو, تو بھائی میں نہیں پوچھوں گا تو کوئی بھی نہیں پوچھے گا. غور سے سنیں, کیا زمین لائٹ کو بھی کھینچتی ہے؟ اچھا ایک منٹ, اب میں دیکھتا ہوں. حمزہ تم نے کہا دیا کھینچتی ہے, میں نے لیا مان, لیکن کیوں؟ لائٹ میٹر, حمزہ لائٹ میٹر, میٹر سر مجھے آپ بک دے سکتے ہیں سیکنڈ ایئر کی فزکس پلیز, ریسپشن پہ وکیل صاحب سے. جی میٹر جگہ گرتی ہے, لائٹ میٹر ہے یا نہیں؟ فوٹونز, لائٹ فوٹونز پہ مشتمل ہوتی ہے. لائٹ میٹر ہے یا نہیں؟ ہے. کون؟ آپ نے کہا ہے لیکن پروف نہیں کر پائی. کیسے میٹر؟ چھوٹی بتائے گی. جی مطلب بجلی پانی سے کیسے بنتی ہے؟ گڈ, ایسے بچوں سے میں بڑا سیکھتا ہوں.
آپ نہیں سیکھتے مجھ سے، میں آپ سے سیکھتا ہوں جی. پانی سے روشنی کیسے بنتی ہے بیٹا؟ یہ وہ لائٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں نا، وہ آپ کی تاروں میں بہنے والی لائٹ نہیں ہے، یہ الیکٹریسٹی ہے. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ جو پانی دریاؤں کا ہوتا ہے وہ سارا پانی بجلی بن کے تاروں میں آ جاتا ہے؟ پھر کیسے آتا ہے بیٹا؟ بولو بولو بولو، جو مائنڈ میں آیا سارا نکالو نکالو. قسم سے آپ ہمیں سکھا رہی ہیں میں جی. واٹر کی ہیلپ سے بنتی ہے، واٹر ہی لائٹ بن جاتا ہے. پروسیس سے بنتی ہے. کیسے بنتی ہے پتا ہے؟ نہیں پتا، چلو ٹھیک ہے. نیکسٹ حمزہ، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں لائٹ میٹر ہے یا نہیں؟ مجھے پتا تھے تو یہ پتا ہے. آگے بتا، لائٹ میٹر ہے یا نہیں؟ تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ سر. لائٹ میٹر ہے یا نہیں؟ بتائیں مجھے، لائٹ میٹر ہے یا نہیں؟ کورسز میں پڑھائے جانے والی سیکنڈ ایئر کی بک، چھوٹے اٹھا، سیکنڈ ایئر کی بک پیج نمبر 192، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 192، ٹاپک کا نام ٹاپک نمبر 19.7 اور نام ہے ویو نیچر آف، کیا؟ ویو نیچر آف پارٹیکلز، ٹھیک ہے؟ یہ ٹاپک کا نام ہے. وہاں پہ ڈی بروگلی نے، ٹھیک ہے، ایک کامنٹ دیا کہ ان شارٹ the most defined form of matter is light. یہ کامنٹ ہے اس کا، اور this is reality. یہ آپ کے کورسز میں پڑھائی جا رہی ہے بک، آج کل میں خود پڑھا رہا ہوں یہ فزکس. The most refined form of matter is light. Refined form، خالص شکل. اب 192 پیج نمبر میں نے آپ کو دے دیا، اس کا ریفرنس بھی دے دیا، سیکنڈ ایئر کی فزکس. لیکن پروف کوئی نہیں کر پایا. کیسے جی بھائی جان؟ میں لائٹ کا پوچھ رہا ہوں، سورج کو چھوڑ دیں. لائٹ از انرجی، لائٹ از انرجی اینڈ انرجی کین بی کنورٹڈ انٹو میٹر اینڈ میٹر کین بی کنورٹڈ انٹو انرجی. اٹ از دا آئنسٹائنز ماس انرجی ایکویشن E equals mc square. Matter and energy both are same. Both are, but the form is different. Both are the name of a same thing. ایک چیز کے دو نام ہیں. انٹر، اب دیکھو میں بتاؤ، پانی سے برف بن سکتی ہے؟ برف سے پانی بن سکتا ہے؟ تو آپ مجھے کہیں گے برف اور پانی الگ ہے؟ ہاں، ایک ہی چیز ہے H2O. تو بھائی اگر میٹر سے لائٹ بن سکتی ہے جو کہ انرجی ہے، انرجی سے میٹر بن سکتا ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ دونوں ڈفرینٹ ہیں؟ تو یہی چیز کس نے پروف کی تھی؟ آئنسٹائن نے پروف کی تھی کہ زمین بھی روشنی کو کرتی ہے. میٹر یاد رکھنا، اس کی تھیوری ہے پوری. اس کی سمجھ آ نہیں آیا؟ میرے خیال میں ابھی بھی نہیں آیا. سب کو آ گیا؟ کس کس کو نہیں آیا پوچھے بھائی. زمین لائٹ کو، لائٹ یہ اسٹریٹ جا رہی نہیں ہے، آپ کے سمجھتے لائٹ اسٹریٹ جاتی رہے گی؟ نہیں. جب یہ کسی بھی بڑے میچ کے قریب سے گزرتی ہے نا تو یہ بینڈ ہوتی ہے، اپنے راستے سے بینڈ ہوتی ہے، اس کی طرف سیدھی نہیں جائے گی. زمین سے کھینچے گی تو یہ بات سمجھے نہیں، اپنے راستے سے ہٹ جاتی ہے ڈیو ٹو دا اٹریکشن آف دا میٹ، کیونکہ میٹر کی ایک فارم. فوٹونز کو یاد رکھنا، یاد زمین کھینچتی ہے. This is the Einstein's theory. اور یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے. اب آگے مجھے نہیں پتا کوئی ڈسکس کرے گا آپ سے. میں نے بھائی فرسٹ ایئر میں پڑھا نہ، سیکنڈ ایئر میں ہم نے، ہمارے ایک ٹیچر تھے ڈاکٹر یوسف خلجی صاحب، تو انہوں نے ہمیں چھڑا بہت زیادہ، کیونکہ وہ بڑے مصروف ہوتے تھے، تو ہم پھر بھی ان سے کچھ نہ کچھ چیزیں فیچ کرتے تھے. اور یہ جو کچھ مجھے آ رہا ہے میرے ٹیچر کی وجہ سے، ان کی وجہ سے. میں جو کچھ بھی بول رہا ہوں، فرسٹ ایئر پڑھی، سیکنڈ ایئر پڑھی، ایک ٹیچر کے علاوہ کسی اور نے نہیں چھڑا. باقی کہتے تھے کورس مکاؤ، کورس مکاؤ، کورس مکاؤ. خواب کورس مکاؤ، جب کورس کی سمجھ نہیں تو ہم کیا کورس کا کریں گے؟ اچار ڈالیں گے اس کا. ہم دعائیں دیتا ہے ٹیچر ڈاکٹر یوسف خلجی صاحب کو. فرسٹ ایئر پڑھی، سیکنڈ ایئر پڑھی، صرف ایک ٹیچر کے علاوہ کسی نے ڈسکس نہیں کیا. پھر میں نے بی ایس پورا کر لیا، کسی نے ڈسکس ہی نہیں کیا، ٹائم ہی نہیں تھا ان کے پاس. کیونکہ آج ٹیچر بھی دیہی دار بن چکے ہیں. ٹیچر کہتا ہے نا ابھی میں تو جاب کرنے آتا ہوں، پڑھانے پڑھانے، سمجھنے والا کام دار خود کرو. اگر خود کر سکتے ہوتے تو یونیورسٹی میں کیوں آتے؟
سو بیٹا جی یہ بات اب اپنے مائنڈ میں بٹھا لو، بات کہاں سے چلی کہاں لے گیا میں. سو آپ کو یہ سمجھانا مقصد تھا کہ زمین ہوا کو کھینچتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہوا ایٹمز اور مالیکیولز ہے، میٹر کو میٹر کھینچے گا. لا آف گریویٹیشن یہ کہتا ہے کہ ایوری ماس ان دس یونیورس اٹریکٹس دا ادر ماس ود اے فورس that is directly proportional to the product of their masses and is inversely proportional to the square of distance between them. یہ law of gravitation اور یہ بتاتا کہ ہر میٹر دوسرے میٹر کو کھینچتا. اب آپ پوچھ رہے تھے ہوا کو زمین کیوں کھینچتی ہے، تو مجھے یہ بتایا کہ زمین میٹر کو نہیں کھینچتی. اگر زمین مجھے کھینچتی ہے، میں ایٹمز اور مالیکیولز سے مل کے بنا ہوں، تو زمین ہوا کو بھی تو کھینچے گی نا. زمین بھی جو ہوا ہے وہ بھی تو ایٹمز اور مالیکیولز کے ملنے سے بنی ہے. تو بیٹا جی جو ہوا مجھے نیچے دبا رہی ہے نا، غور سے سننا. پھر ایک ٹرم آپ کے ٹیچر یوز کرتے ہیں، میں بھی یوز کرتا ہوں کیونکہ میں بھی آپ کا ٹیچر ہوں، ویٹ. کیا؟ ویٹ. اسے اردو میں کہتے ہیں وزن، اور ایک ہوتا ہے میس. میس اور ویٹ کو آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ مکس کر دیتے ہو. مکس نہیں کرنا. میس تعداد ایٹم کے مالیکیولز کی، میس کا گریویٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وزن ویٹ کا تعلق ہے. اب مجھے میں بیٹھا ہوں نا یہاں پہ فارغ، میں یہاں بیٹھا ہوں تو مجھے بھی زمین نیچے کھینچ رہی ہے. اب مجھ پہ فورس کتنی زمین لگا کے مجھے کھینچ رہی ہے وہ میرا ویٹ ہے. اب عادل بھائی بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، چلو حنزلہ بیٹھا ہوا ہے. اب بتاؤ زمین مجھ پہ زیادہ فورس لگا رہی ہے، حنزلہ پہ زیادہ فورس لگا رہی ہے، تو میرا ویٹ، وہ جو زمین مجھ پہ فورس لگا کے مجھے کھینچ رہی ہے وہ میرا ویٹ ہے. میرا ویٹ حنزلہ سے زیادہ ہے کیونکہ میرے پہ فورس زیادہ لگ رہی ہے. کیوں زیادہ لگ رہی ہے؟ کیونکہ میرا میس زیادہ ہے. میرے اندر ایٹم کے مالیکیولز کیا، اور میرے ہر ایٹم پہ زمین فورس لگا رہی ہے. ہر ایٹم پہ زمین فورس لگا رہی ہے. جب میرے میں ایٹمز زیادہ ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میرا ویٹ بھی زیادہ ہوگا. حنزلہ کے اندر ایٹمز کم ہے، اس لیے اس کے اوپر جو زمین فورس لگائے گی، ایٹمز کم ہونے کا مطلب اس کا میس کم ہے. یاد رکھنا، میرے اندر ایٹمز زیادہ ہونے کا مطلب میرا میس زیادہ ہے. ایکسلریشن اس میں بھی وہی ہوگا، مجھ میں بھی وہی ہوگا. جی اس میں بھی پیدا ہوگا، جی مجھ میں بھی پیدا ہوگا، لیکن میرے میں جی تک ایکسلریشن پیدا کرنے کے لیے زمین کو فورس زیادہ لگانی پڑے گی. اس میں جی تک پیدا کرنے کے لیے زمین کو فورس کم لگانی پڑے گی. اس کے ویٹ اور ماس کی ریشو جی آئے گا، میرے ویٹ اور ماس کی ریشو بھی جی آئے گا، کانسٹنٹ ریشو. ایکسلریشن دونوں میں کیا ہوگا؟ سیم پیدا ہوگا. پرابلم کسی کو. تو زمین کیوں کھینچتی ہے ہوا کو؟ کیونکہ ہوا میٹر ہے اور زمین میٹر کو کھینچے گی. کس وجہ سے؟ اپنی گریویٹی کی وجہ سے. اب آپ پوچھیں گریویٹی کیوں ہے، تو بیٹا اس کا جواب آپ کی سائنس کے پاس کوئی نہیں ہے ابھی تک کہ زمین کیوں کھینچتی ہے. زمین کھینچتی ہے اس کا پتہ ہے، کتنی فورس سے کھینچتی یہ بھی کیلکولیٹ ہو چکی، لیکن کیوں کھینچتی ہے اس کا جواب آپ کی سائنس کے پاس کوئی نہیں، ہماری سائنس کے پاس کوئی نہیں. اس کا جواب کیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ چیز اللہ رب العزت نے زمین کے اندر ڈالی ہے. پرابلم کسی کو اگر آپ کو پتا چل جائے تو پھر بیٹے آپ بغیر انجن کے ہوائی جہاز اڑا لیں. میں آپ کو یہ کہا، اگر آپ کو جس دن پتا چل گیا نا کہ گریویٹی کا سورس کیا ہے تو بیٹا آپ گریویٹی پہ قابو پا لو گے. جس دن آپ نے گریویٹی پہ قابو پا لیا نا تو ایک چھوٹا سا بچہ K2 کو ایک انگلی سے اٹھا لے گا. میری بات یاد رکھنا، بات نہیں سمجھے آپ میری، میں کیا بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. ویٹ ہی نہیں ہوگا، آپ گریویٹی پہ قابو پا چکے، آپ کو پتا سورس کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. جب وجہ پتا چل جائے گی تو وجہ کو آپ کنٹرول تو کر ہی سکو گے. جب کنٹرول کر گریویٹی ختم کر دو تو یہ ٹیبل بھی آسانی چھوٹ جائے گا، ویٹ ہی نہیں رہے گا. جب زمین اس کو کھینچے گی نہیں تو اس کو اٹھانا کوئی مشکل کام ہو؟ بالکل نہیں. تو پھر ایک چھوٹا سا بچہ بھی کیا کرے گا؟ بڑے بڑے پہاڑ اٹھا لے گا. کلیئر ہوا یا نہیں ہوا؟ سب کو کلیئر ہوا؟ اللہ والو، زمین کے گرد جو ہوا کا غلاف موجود ہے وہ کس وجہ سے؟ زمین کی. میں آج ہی ڈسکس کروں گا، دوبارہ کبھی ڈسکس نہیں کروں گا. بس زمین کے گرد جو ہوا کا غلاف موجود ہے وہ کس وجہ سے موجود ہے؟ زمین کی گریویٹی کی وجہ سے. زمین ہوا کو اس وجہ سے کھینچتی ہے کیونکہ ہوا میں ایٹمز اور مالیکیولز ہے، اور ایٹمز اور مالیکیولز میٹر ہے. میٹر کو زمین اٹریکٹ کرتی ہے. مجھے بھی کر رہی ہے، اس کو بھی کر رہی ہے. اب یہ ہوا مجھے نیچے بھی دبا رہی ہے. کیوں دبا رہی ہے؟ اپنے ویٹ کی وجہ سے. ویٹ کیا؟ وہ قوت جو لگا کر زمین اس کو نیچے کھینچتی ہے نا،
پھر یہ ہوا کوشش کرتی ہے کس کے ساتھ جا کر لگتے ہیں؟ زمین کے ساتھ. راستے میں میں آ گیا, یہ مجھے دباتی ہے. تو وہ فورس جس سے ہوا مجھے نیچے دبا رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں ایئر پریشر. پرابلم ایٹماسفیرک پریشر اسے کہتے ہیں. کون سا پریشر؟ ایٹموسفیئر, SPHERIC, اسفیرک پریشر. کلیئر ہو گیا یہ نہیں ہوا؟ اب غور سے سننا, اگر یہ بندہ تھوڑا سا اوپر چلا جائے یہاں پہ اس لیول پہ, اب بتائیں اس کے اوپر ہوا زیادہ ہوگی یا یہاں پہ ہوا زیادہ ہوگی؟ اس کا مطلب یہاں پہ پریشر زیادہ ہوگا, وہاں پہ پریشر کیا ہوگا؟ جب پریشر سن رہے ہو نہیں سن رہے؟ سب کو کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو بیٹا جی ایک بات یاد رکھنا, جب پریشر کم ہوگا تو اس بندے کے اندر جو گیسز ہے ان کا بھی تو ایک پریشر ہے نا. اس کی اگر یہاں پہ شیپ یہ تو یہاں جا کے تھوڑا سا موٹا ہو جائے گا, اتنا موٹا ہو جائے گا سر اس کا. ہڈیاں تو ویسے رہے گی لیکن یہ کھلڑی چھڑی اس کی پھول جائے گی. سمجھے کیوں؟ اس کا دل خون کو پمپ کر رہا ہے نا, تو پریشر ہے اس کی خون کی نالیوں میں. پریشر کم ہوگا ہوا کا تو وہ نالیاں پھولیں گی باہر سے. یہ نالیاں جو چھوٹی چھوٹی آپ کے نا, یہ چھوٹی چھوٹی شیپ میں, یہ کیوں ہے؟ ہوا کے پریشر کی وجہ سے ہے. جیسے ہی ہوا کا پریشر اس پہ کم ہوگا نالیاں پھولنا شروع کر دیں گے. اوپر سے کوئی دبا نہیں رہا. سن رہے نہیں سن رہے؟ اور یاد رکھنا یہ جو اوپر جاتا جائے گا ایک ایسا لیول آئے گا کہ جیسے غبارہ پھٹتا ہے نا, ٹھا کر کے ایسے ہی پھٹے گا, ٹھا کر کے, اپنے اندرونی پریشر کی وجہ سے. کسی کو بات سمجھ نہیں آئی تو وہ بولے. یہ بیٹا دیکھ رہی ہو, یہ موبائل دیکھ رہی ہو, مجھے دیکھ رہی ہو, ٹیبل کو دیکھ رہی ہو, بیٹا دس از دا ویل نون ریزلٹ کہ آپ اس ٹیبل کو روشنی میں چینج کر سکتے ہیں اور روشنی سے یہ ٹیبل واپس بنا سکتے ہیں. دس از دا فیکٹ. یہ غلط میں بالکل نہیں کہہ رہا, یہ پروف باتیں ہیں. آج سر نے پروف کہا بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں. ویل نون ریزلٹ, یہ تو ڈیفینیشن ہے, بیسک ڈیفینیشن آپ کی فزکس کی ہے ہی یہ, دا اسٹڈی آف میٹر, انرجی اینڈ دیئر میوچل ریلیشن شپ از کالڈ فزکس. اور میوچل ریلیشن شپ کا E=mc². یہ ویل نون ریزلٹس ہے. اور بھائی انسان سے روشنی بن سکتی ہے اور روشنی سے واپس انسان بن سکتا ہے. اس پہ ریسرچز چل رہی ہیں, لوگ ریسرچز کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح بندے کو روشنی میں بدلیں اور وہ روشنی کی رفتار سے چلے اور دوسری جگہ پہنچے, واپس جا کے واپس بندہ بن جائے. ریسرچز چل رہی ہیں اس کے اوپر, سمجھ رہے ہو؟ اور یہ دنیا میں ہوا ہے. کب ہوا یہ آپ سوچئے گا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی. آپ کی فزکس تو یہ کہہ رہی ہے, لیکن اب اللہ نے کس رفتار سے منہ کروایا؟ روشنی کی رفتار بھی کیلکولیٹڈ ہے نا, میرا مالک تو پھر انلمیٹڈ ہے. سو ان چیزوں کو سوچئے, ٹھیک ہے, بڑا کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور دماغ میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر چیز فزکس نہیں سمجھا سکتی آپ کو. فزکس ابھی بھی کچھ چیزوں پہ خاموش ہے, یہ کمپلیٹ نہیں ہے کیونکہ یہ انسان کا بنا ہوا علم ہے. اللہ کا علم کمپلیٹ ہے اور وہ کتنا کسی کو پتا نہیں, وہ لامحدود ہے. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ سو سمجھ آ گیا. زمین کھینچتی ہے کس کو؟ ہوا کو. اور اس کے راستے میں جب کوئی نیچے اس کو کوئی چیز آئے گی اس کو بھی دبائے گی, نیچے دبائے گی. اسے کہتے ہیں ایئر پریشر یا ایٹماسفیرک پریشر. میں نے یہ ساری گفتگو کیوں کی بھائی؟ میری یہ غلطی ہے کہ میں نے آپ کو یہ سمجھانا تھا. سرٹن ٹمپریچر اور پریشر. اب میری بات غور سے سننا. پانی پگھلتا کب ہے؟ میلٹ کب کرتا ہے؟ آئس کب میلٹ کرتی ہے؟ 0 ڈگری سینٹی گریڈ اور 180 پریشر. سن رہے؟ ٹمپریچر کتنا ہو 0 ڈگری اور پریشر کتنا ہو, ایٹماسفیرک پریشر کتنا ہو 180 یہ اس کا یونٹ ہے. میں بتاؤں گا کیا ہوتا ہے یہ. اس پہ آپ کا واٹر جو ہے وہ کس اسٹیٹ میں آپ کو ملے گا؟ آئس کی اسٹیٹ میں. سمجھ آیا؟ پیور واٹر. سن رہے نہیں سن رہے؟ بیٹا جی غور سے سننا. اگر آپ یہ جو ہوا کا پریشر ہے نا اسے ختم کر دو, 0 کر دو, یہ آپ کی آئس کس فارم میں چلی جائے گی؟ اسٹریم.
لیکن فرسٹ آف آل یہ لکوڈ میں چینج ہوگی. سو یہاں تک کسی کو پرابلم ہو, وی ول ٹاک اباؤٹ دس بٹ ان دا لاسٹ لیکچر. ٹھیک ہے, نیکسٹ لیکچر سے لاسٹ کر رہا ہوں, نیکسٹ لیکچر میں ہم بات کریں گے اس کے اوپر. سو ابھی ہم لوگ لیکچر کو ختم کرتے ہیں.